یلد ولم یولد کی تفسیر ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ تو میں آپ سیدہ کی شان کا یہ جملہ کہوں، کسی نے جناب سیدہ سے پوچھا کہ فضہ کا مقام کیا ہے، فضہ سے پوچھا سیدہ کا مقام کیا ہے، تو سیدہ نے یہی کہا کہ اگر سیدہ کا مقام پوچھنا ہے تو فضہ سے پوچھو، فضہ کا مقام پوچھنا ہے تو سیدہ سے پوچھو۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، آباد رہیں۔ بس میں قریب آ گیا، زحمت ختم کر رہا ہوں۔ توجہ، ہر حقیقت کو میں نے سیدہ کے دروازے کا سوالی دیکھا، اور قرآن میں ایک بی بی کا لقب بطول ہے جسے اللہ نے بطول کہا ہے، وہ جناب مریم کو کہا ہے یا نہیں بھائی؟ جناب مریم کو بطول اللہ نے کہا ہے قرآن میں، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور سیدہ کو بھی اللہ نے بطول کہا ہے، لیکن یہ جملے کا لطف ہے تو میرے ساتھ ضرور بولنا۔ اولاد، توجہ فرمانی آپ، جناب مریم کا شوہر نہیں تھا، توجہ فرمائی آپ نے، بغیر شوہر کے بطول ہے، لیکن سیدہ شوہر کے ساتھ بطول ہے۔ اللہ اکبر، شوہر کے بغیر بطول ہونا اور بات ہے۔ اور جب میں نے قرآن پڑھا، سورہ مریم کی تلاوت کیا کرے، پڑھا کرے، وہاں اللہ نے لکھا ہے کہ جناب مریم کی کفالت کے لیے اللہ نے جناب زکریا کو مامور کیا، وَقَفَّلَ لَهَا زکریا، جناب زکریا ان کی کفالت کرتے تھے اور دروازہ بند کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آئے تو باہر سے تو کنڈی لگی ہوئی تھی، کنڈی کھولی، اندر دیکھا کہ قسم و قسم کے پھل ہیں۔ جب پھل دیکھے تو جناب زکریا نے کہا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو جناب مریم نے بڑے ناز سے کہا کہ اس نے بھجوائے ہیں۔ تو مجھے دونوں بطولوں کا سمجھ آ گیا، جو وہاں سے کھانے منگوائے وہ مریم ہے، جو یہاں سے بھیجے وہ زہرا۔ سلامت رہے، یہ دونوں بطولوں کا فرق۔ تو میرے محترم سامعین، ہر حقیقت کو میں نے سیدہ کے دروازے کا سوالی دیکھا، اور خدا شاہد ہے جو مشکل کشا ہے، جس نے زمانے کی مشکلات کو حل کیا ہے، جو ابو طالب کا بیٹا علی ہے، اس نے پہننے کے لیے سیدہ کے ہاتھ کا کرتا مانگ لیا۔ نئی بات ہے، میں کیا کروں گا؟ پڑھیں، علامہ حسین بختیارہ نے اپنی تفسیر انوار النجف یہ جملہ لکھا ہے کہ ایک جنگ میں جناب محمد بن حنفیہ نے جناب مولا سے کہا کہ بابا جان اتنا باریک کرتا پہنا ہوا ہے، جنگ میں جا رہے ہیں، کرتا باریک ہے، جنگ میں رہے، سرہ پہنی نہیں ہوئی۔ تو میرے مولا نے کہا محمد بن حنفیہ سے، محمد بن حنفیہ، یہ حسین کی ماں کے ہاتھ کا سیا ہوا کرتا ہے۔ کسی مشرک نجس ہاتھ اس کرتے تک پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ سیدہ نے سیا ہے۔ تو لہذا میں نے ہر حقیقت کو سیدہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے دیکھا ہے، اور مانگ رہے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اے سیدہ تیرے گھر کے کیا کہنے، تیری کنیز کی پکی ہوئی 15 روٹیاں جناب فضہ کے ہاتھ کی جب وہاں پہنچی تو اللہ نے 31 آیات کو نازل کر دیا۔ کیا کہنے جناب سیدہ سے۔ اب دیکھیں میری آقازادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بنت مصطفیٰ
کہ در سے میں نے ان سب کو کچھ نہ کچھ مانگتے دیکھا. آج میں بتاؤں نا کہ سیدہ نے اللہ سے کیا مانگا ہے. یار جا کے سنے ذرا تھوڑا سا. سیدہ نے اللہ سے کیا مانگا, کیا مانگا ہے سیدہ. بتاؤں نا آج میں نے. بسم اللہ. میں کبھی وہ بات نہیں کرتا جو کسی میدان میں میرے جوانوں کو شرمندہ کرے. بسم اللہ. یہ ممبر ہے, یہ سچوں کا ممبر ہے, کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. توجہ بھائی, 1.25 لاکھ اس کے نبی ہیں, ملائکہ اس کی مخلوق معصوم مخلوق ہے, رسول اللہ پیغمبر اعظم آخری نبی ہیں, امام 12 ہیں اور بطول سچی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہم ممبر پہ بیان کرتے ہیں. بطول سچی ہے, جو اس کے مقابلے میں آئے وہ سچا نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں حنیف قریشی کو میں سلام کرتا ہوں, اہل سنی سنت والجماعت. خدا شاید ان کے کلپ موجود ہیں, انہوں نے نیٹ پہ واضح طور پر کہا چاہے جنگ صفین ہو چاہے جنگ جمل ہو, مولا علی ہاتھ پر ہے. تو میرے محترم سامعین, آؤ میں بتاؤں سیدہ نے اللہ سے کیا مانگا ہے. جس کے در کا میں نے ہر بندے کو سوالی دیکھا ہے, اس نے اللہ سے 2 چیزیں مانگی ہیں. توجہ بھائی, توجہ توجہ, جملہ بڑا قیمتی ہے. 2 چیزیں مانگی ہیں, یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے. دو ہی چیزیں سیدہ نے مانگی, اور یہی وجہ ہے, یہ سیدہ کی مانگ کا نتیجہ ہے, یہ سیدہ کو عطا کا نتیجہ ہے. توجہ بھائی توجہ, جملہ کہہ رہا ہوں, یہ سیدہ کے مانگنے کا سلیقہ ہے اور اس کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ عزادار کا بھی ہاتھ اونچا ہے, علمدار کا بھی ہاتھ اونچا ہے. آج میں بتاؤں نا یہ کیوں اونچے ہیں دونوں ہاتھ. یہ دونوں ہاتھ کیوں اونچے ہیں پتہ ہے آپ کو کیوں اونچے ہیں؟ اس لیے ان دونوں ہاتھوں پہ سیدہ کا ہاتھ ہے. سلامت رہیں, آباد رہیں. بس میں زیادہ طویل زحمت نہیں دے سکتا. یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے. جس گھر کے اوپر غازی کا علم ہوتا ہے نا, وہ کسی مایوس کا گھر نہیں, وہ یقین والے کا گھر ہوتا ہے. یہ جملے میں کس کو سناؤں گا؟ وہ یقین والے کا گھر ہوتا ہے جس کے گھر غازی کا علم ہوتا ہے. اور خدا شاہد ہے برادران اہل سنت تشریف فرمائے, میں اتحاد بین المسلمین ہوں, میں دائی ہوں اس کا, اور ہر جگہ پہ ہمارے دوست اہل سنت والحضرات, یہ پیچھے جو جلوس ہوئے ہیں ربیع الاول میں, ہم شانہ بشانہ کے ساتھ اپنے بھائیوں کے, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. لیکن عزیزان گرامی قدر, میں اتحاد کی ایک میں علامت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اتحاد کیا ہوتا ہے. توجہ فرمائیے, میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ علم کسی رنگ کا بھی ہو تو اسے سلام کیا کرو, اس لیے کہ گھر کسی کا ہے, علم ہمارا ہے. کیونکہ گھر کسی کا ہے, علم تو ہمارا ہے. بھئی ہمارے پیر کو ملا ہے نا علم. میں انشاءاللہ کل کی تقریر میں اس کی علم کی وضاحت کروں گا کہ اس کی تاریخ کیا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے, یہ آج کے دور میں اس علم کی کیا شان ہے. لیکن بھائیوں کا جو علم ہے نا, اس کو بھی ہمارا سلام ہے. اس میں ایک جوتی کا نشان ہے, ہمارے علم پہ ہاتھ کا نشان ہے. ان کے علم میں پرچم میں جوتی کا نشان ہے. اس جوتی کے بھی ہماری جانیں قربان ہو گئی. وہ جوتی عام نہیں ہے, وہ زہرا کے بابے کا جوتا ہے, وہ جوتا عام نہیں ہے. اور جو بھی کمپنی کوئی بڑی سے بڑی ہو, وہ جب جوتا بناتی ہے تو اس کے ایک اندر مور ہوتی ہے, ایک باہر ہوتی ہے. مجھے رسول اللہ کی جوتی کی اندر کی مور کا تو پتہ نہیں, لیکن باہر کی مور میں یہ لکھا ہوا ہے
عرش معلا، قدم از قدم. یہ برانڈ ہے رسول اللہ کے جوتے کا، اور اس جوتی پر ہماری جانیں قربان. اور جو ہمارے گھر میں ہے اس کے اوپر ہاتھ کا نشان ہے. اب توجہ فرمانی آپ نے. اور میرے بھائیوں، اس سے بڑا اتحاد کیا ہو سکتا ہے کہ جس کی جوتی آپ کے گھر میں ہے اس کا ہاتھ ہمارے گھر میں ہے. سیدہ نے یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے. اللہ آپ کو سوائے غم سیدہ کی کوئی غم نہ دکھائے. جی بھر کے مسائل پڑھیں گے میرے بھائی انشاءاللہ. میں ان کے لیے وقت چھوڑتا ہوں، زیادہ طویل مسائل نہیں. ایام سیدہ ہے. ایک روایت پڑھتا ہوں. بڑا مارا ہے رسول، بڑا مارا ہے. خدا شاہد آپ کے تصورات سے باہر. جب جنازہ اٹھا نا بی بی کا تو جناب حسن امام حسین سے بھی زیادہ رو رہے تھے. پوچھا مولا حسن سے آپ زیادہ کیوں روتے ہیں؟ بتایا جو جن لوگوں کو مارتے میں نے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کسی اور نے نہیں. خدا شاہد ہے. گلی ہے نا مدینے کی، اس میں جناب مولا حسن جا رہے تھے اور ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھ کر رونے لگے. ساتھ مولا تھے. بیٹا رونے کیوں؟ کہا بابا اس شخص نے میری ماں کو بڑا مارا. سیدہ تیری عظمت کو سلام، تیری مظلومی کو سلام. ہم تیرے قاتل کا نام بھی نہیں لے سکتے. اللہ بس بڑا. 20 سال شہادت کے بعد جناب فضہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئی تو وہاں کسی نے پوچھا فضہ ہم نے سنا ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ کی بیٹی کو بڑا مارا ہے. فضہ کہتی ہے مجھے اتنا تو نہیں پتا، لیکن میں یہ بتا دوں اتنا مارا ہے کہ دائیں ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتا. اجر و قدر اللہ آپ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. ایام سیدہ ہے، رو کر مانگو سیدہ سے ملے گا انشاءاللہ. یہ اس مجالس میں کچھ لے کر جائیں. دامن پھیلائیں میری بیٹیاں، دامن پھیلائیں سیدہ سے مانگیں. بس میں زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھتا. جب دربار سے خالی آئی میری آقا زادی، میں نے پڑھ دیا. آپ کو نہیں پتا کون گئی اور کون خالی واپس آئی. گھر میں جب آئی نا سب سے پہلے جناب زینب کھڑی تھی، ماں کو دیکھ رہی تھی. جناب ام کلثوم میری آقا زادی کا بھائی تو تھا نہیں، بیٹیاں تھی. جب بیٹیاں گھر میں سامنے دیکھی، آگے حسن ہے پھر ساتھ حسین، پھر جناب ام کلثوم، جناب سیدہ زینب. امام حسن نے ایک سوال کیا. توجہ، یہ بڑا جملہ قیمتی ہے اور مصیبت بھرا جملہ ہے. امام حسن نے کہا اماں جب آپ کو پتا تھا کہ حاکم کے دل میں احترام ہی نہیں ہے تو پھر آپ دربار میں گئی کیوں؟ پہلا جملہ کہا، تڑپا دیا آقا زادی کو جملے. دوسرا جملہ کس نے کہا؟ امام حسین نے پڑھ کر کہا اماں جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کو حق سے محروم کر دیا جائے گا تو آپ دربار میں گئی کیوں؟ پھر جناب زینب نے بڑھ کر سوال کیا، ایسا سوال جو دل کو تڑپا دینے والا. جناب زینب کہتی ہے اماں جب آپ کو سوال کرنا آتا ہی نہیں، اللہ کرے کسی شریف کو کسی کے سامنے سوال ہی نہ ہو. جب آپ کو سوال کرنا تو آپ دربار میں گئی. تو میری آقا زادی نے کہا زینب سارے پوچھے تو پوچھے تو نہ، جو دربار کے حالات میں دیکھ کر آئی ہوں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ نہ تیرا حسین بچے گا نہ تیری چادر بچے گا. اللہ بس بھی میں آخری جملے کہوں اور آپ سے اجازت
لے لو. ورقہ بن عبداللہ نام ہے, کوفے کا رہنے کا, مدینے کا رہنے والا ہے, اور کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت الزہرا. یہ میں نے کتاب کا نام لے لیا ہے, شاید آپ کو سمجھ آئی ہے نہیں آئی. الہجوم علی بیت الزہرا. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے 36 بدماش تھے جو دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے, اکیلی زہرا بند کر. اللہ ادرک بس بھائی میں ختم کر دیا میں نے. اور خدا شاہد اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ علی رات کو اٹھ کر چیخیں مار کے روتے تھے, اور جس کو خیبر نہ رلا سکا, جس کو خندق نہ رلا سکا, اور جس کو کوئی جنگ میں اتنا میدان جنگ تھے, کسی مقام میں بھی وہ انہوں نے گریہ نہیں کیا, روئے نہیں, لیکن زہرا کے مصائب نے علی کو رلا دیا, اور رات کو چیخیں مار کے روتے تھے. اور ورقہ بن عبداللہ کہتے ہیں کنت لجار علی بن ابی طالب, میں علی کا پڑوسی تھا, ساتھ میں گھر میں رہتا تھا. میں نے جا کر کہا یا علی اتنی بلند آواز سے نہ رویا کرے کہ مدینے والے لوگ مذاق کریں. اس نے جا کر کہا نہیں اتنی بلند آواز سے نہ رویا کرے. اس نے جب کیا کہ دیکھا کہ مولا آئے دروازے پہ, امامہ اترا ہوا ہے, بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت کو میں تمام کر رہا ہوں. امامہ اترا ہوا ہے, امامے کے پیچ گلے میں ہے, اور اسے کہہ رہے ہیں ورقہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہا یا علی اتنا اونچی آواز سے نہ رویا کرے کہ مدینے والے لوگ مذاق کرتے ہیں. تو میرے مولا نے کہا ورقہ میں زہرا کی جدائی پہ نہیں روتا, اور میں روتا تو اس لیے ہوں کہ مجھے آخری وقت تک زہرا نے نہ بازو دکھایا نہ اپنا پہلو دکھایا. یہی وجہ ہے کہ جب سجدہ کو قبر میں حضور کے حوالے کیا تو یہی کہا یا رسول اللہ علی کو معاف کرنا, جو قرآن میرے حوالے کیا تھا امت نے ایک ایک فرق کو زخمی کر دیا. اللہ لعنت اللہ.